اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بھیگی تیرے عشق میں از قلم اکس رائٹس، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 4۔ حنا بیگم کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بیڈ پر موجود تھی، لیکن یہ کمرہ اس کا اور سرمد آغا کا نہیں تھا۔ وہ جس حالت میں تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے جسم پر نشان تھے اور تکلیف تھی۔ پھر بھی وہ کھڑی ہوتی واش روم کی طرف چل دی۔ شاور لے کر وہ تھوڑی بہتر ہوئی اور باتھ ٹاول باندھ کر باہر آ گئی۔ سرمد آغا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو حنا بیگم کو اس حلیے میں دیکھ کر اس کے پاس چل آیا۔ کیسی ہے میری جان؟ ٹھیک ہوں، بس جسم میں بہت درد ہے۔ ڈونٹ وری، کھانا کھا کر آرام کر لینا۔ کہتی وہ اٹھنے لگی جب سرمد آغا نے گود میں گرا لیا۔ حنا بیگم کا ٹاول جھٹکے سے کھلتا نیچے جا گرا۔ سرمد پلیز ابھی نہیں، میں اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ لیکن ابھی اچھا فیل کرنے لگو گی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ سرمد پلیز، وہ منمنائی۔ دروازہ ہلکے سے ناک ہوا تو سرمد آغا نے یس کہا۔ حنا بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ وہ کیسے کسی کو اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ وہ بالکل کپڑوں کے بغیر تھی۔ پھر سرمد آغا نے جیب سے ایک انجیکشن نکالا تو حنا بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دو دیوہیکل لوگوں کو۔ میری جان، تمہیں تھوڑا سا سکون اور مزہ دینے کے لیے یہ دونوں آئے ہیں۔ میم کا فل باڈی مساج کرو تاکہ یہ تھوڑا ریلیکس فیل کریں۔ اور کہتے ہوئے اس نے انجیکشن حنا بیگم کے سامنے کیا۔ یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ حنا بیگم خوف سے بولی۔ تم پر جو رقم لگائی ہے وہ ڈبل کر کے واپس بھی تو لینی ہے میری جان۔ پورے 2 لاکھ دیے ہیں انہوں نے آج رات تک تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے، اور اگر تم نے ان کو خوش کیا تو یہ رات بھی رک سکتے ہیں۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی حلق سے۔ جہاں تم اس وقت ہو ہر کمرے میں یہی ہو رہا ہے، یہی تو میرا بزنس ہے، اور اب زیادہ ڈرامے مت کرو۔ نہیں سرمد، میں تم سے محبت… لیکن یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ انجیکشن لگا چکا تھا۔ وہ تینوں سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ صرف 5 منٹ، پھر یہ رات تک آپ لوگوں کی۔ جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرمد آغا کمینگی سے مسکرایا تو وہ دونوں بھی مسکرائے، اور پھر 3 کہکہے بلند ہوئے۔ جب حنا بیگم اپنا آپ بکھیرتی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، یقیناً انجیکشن نے اثر دکھایا تھا۔ پھر وہ دونوں کسی گدھ کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور حنا بیگم ان کے ساتھ۔ سرمد آغا مسکراتا باہر نکل گیا۔ بھائی جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیوں وردہ کو ناپسند کر رہے ہیں؟ وہ کبیر شاہ کے پاؤں میں بیٹھا تھا۔ کبیر شاہ اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ اندر آیا۔ یہ ناممکن ہے کرم، تمہاری شادی وردہ سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ شادی شدہ ہے اور پھر بڑی بھی ہے۔ کرم شاہ مسکرایا۔ یقیناً وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہے وردہ کی۔ وہ ایسا ہی تھا شروع سے، کرم شاہ کی حرکت پر نظر رکھنے والا۔ اس کا شوہر مر گیا ہے، بس نکاح ہوا تھا۔ کرم شاہ نے وضاحت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا جھوٹ کا فائدہ نہیں، کبیر شاہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا ہے۔ کرم شاہ کی بات پر کبیر شاہ کو تو کھانسی کا دورہ ہی پڑ گیا۔ جب کرم شاہ نے اسے پانی پلایا، تم سے کس نے کہا کہ مر چکا ہے؟ وہ عجیب سی کیفیت سے بولا۔ جب وہ 15 سال سے نہیں آیا تو مر ہی گیا ہوگا، کرم نے یقین سے کہا۔ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سارا کچھ پوچھ لیا ہے بھائی جی امام صاحب سے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایسے کیسے وہ نکاح کر سکتی ہے شوہر کے ہوتے ہوئے؟ شوہر نہیں ہے اس کا تو وہ کر سکتی ہے۔ میں نہیں کرنے دوں گا بس۔ وہ بضد ہوا۔ بھائی جی، اب اگر تم نے ضد کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، پھر کر لینا اس سے شادی، جائز ہو جائے گی۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اللہ نہ کرے بھائی جی آپ کو کچھ ہو۔ کرم شاہ تڑپ ہی تو گیا تھا سن کر۔ کرم شاہ بولنے لگا جب کبیر شاہ نے اسے روکا۔ کرم، میں نے تمہارے لیے ارم کو پسند کیا ہے۔ وہ بہت پیاری بچی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، تو تیار ہو جاؤ، کل شام کو تمہارا نکاح ہے۔ لیکن بھائی جی، اگر تم نے انکار کیا تو میں گولی مار کر اپنی جان لے لوں گا۔ جاؤ جا کر تیاری کرو۔ یہ وہ آخری دھمکی تھی جس کے بعد کرم شاہ کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جی بھائی جی، وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ کرم شاہ باہر نکلا تو اس کا سامنا وردہ سے ہوا۔
وہ نظریں چرا گیا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے سائیں سرکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یقیناً وہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ آپ کر لے شادی پلیز، اس نے منانے والے انداز میں کہا۔ لیکن وردہ تم، مجھے جو نصیب میں ہوا مل جائے گا، لیکن آپ میری قسم کھائیں آپ انکار نہیں کریں گے۔ کرم شاہ چپ چاپ باہر نکل گیا جبکہ وردہ واپس اوپر آ گئی۔ تھوڑی سی دیر بعد ہی اسے کبیر شاہ کا پیغام ملا کہ وہ اسے بلا رہا ہے۔ وردہ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ اب اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہلکا سا نوک کیا۔ یس کم ان، کبیر شاہ کی بھاری آواز آئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا ڈریس ہے کل کے لیے، ساتھ میچنگ سب کچھ ہے، اچھی سی تیار ہونا۔ کیوں؟ کل شام میں کرم شاہ اور ارم کا نکاح ہے، اس لیے۔ وردہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور کبیر شاہ 3 قدموں میں سارا فاصلہ مٹا گیا۔ لٹل گرل، میں تمہیں کسی اور کا کبھی ہونے نہیں دیتا، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ کرم کو نکاح کے لیے راضی کرنے میں تمہارا اہم کردار ہے۔ اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ کبیر شاہ مسکرایا۔ کل ہم دونوں بھی شادی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ویسے بھی تو تم مان ہی چکی ہو مجھ سے شادی کے لیے۔ میں کبھی تم جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ یو چیٹر، کبیر شاہ مسکرا کر بولا۔ اب تم نے اقرار کیا ہے کہ میں کرم شاہ کو کچھ نہ کہوں تو تم مجھ سے شادی کرو گی۔ کرنی تو پڑے گی، وہ سکون سے بولا۔ زبردستی کرو گے؟ وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولی۔ نہیں، تمہاری رضامندی سے کروں گا، اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کو کیا جواب دو گے؟ یہ میرا مسئلہ ہے، نفرت ہے مجھے تم سے، وہ چلائی۔ میں عشق نہ کروا دوں تو میرا نام بدل دینا، وہ سینے پر ہاتھ مارتا دھاڑا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو تم کبیر شاہ، جبکہ تم غلط فہمی میں۔ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ میں سب کو بتاؤں گی تمہارے کالے کرتوت، وہ پھر سے چیخی تھی۔ شوہر کو بدنام کرو گی؟ اب وہ شرارت سے بولا تو وردہ کا پارا چڑھ گیا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر، وہ چیخ پڑی تھی پورے زور سے۔ تو بن جاؤں گا، وہ پھر سے سکون سے بولا، اور اپنا ضبط کھوتے وہ اس کے گال چومتے آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جہنم میں جاؤ تم برے انسان، کہتی وردہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر چکی لیکن وہ نہیں کھلا۔ موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ ظالم، دروازہ کھولو نہیں تو میں شور مچا دوں گی، وہ غصے سے لال ہو کر بولی۔ مچاؤ شور تاکہ سب کو پتہ چلے تم میرے ساتھ ہو کمرے میں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو، وہ روتے روتے بولی۔ احترام سیکھ لو شوہر کا، ورنہ جہنم میں جاؤ گی۔ وہ بے بس ہو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب کبیر شاہ تڑپ کر اس کے پاس گیا، اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کا کفل لگاتے اس کے آنسو کا گلا گھونٹ دیا۔ کہو تم میری ہو، صرف اور صرف کبیر شاہ کی۔ شادی تو میں تم سے کر کے ہی دکھاؤں گا، وردہ کبیر شاہ، یاد رکھنا تمہارا چھوٹا صاحب تو میں ہی بنوں گا۔ خوف سے پڑتا چہرہ وہ چومتا چلا گیا جب وہ اس سے دور ہوا اور بولا، جاؤ۔ وہ اٹھی تو دروازہ سیکنڈز میں کھل گیا اور وہ کمرے سے بھاگ گئی۔ کھانا لگ چکا تھا جب وہ باہر آیا۔ کرم شاہ بھی آ چکا تھا۔ کھانے کی میز پر تمام مصروف تھے، حارث بھی تھا، وہ آج یہیں رکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سربراہی کرسی پر کبیر شاہ بیٹھا تھا، جبکہ ایک طرف کرم شاہ اور ساتھ حارث بیٹھے تھے۔ اماں کے ساتھ ارم اور تیسری کرسی پر وردہ بیٹھی تھی۔ کھانا کھاتے وہ کئی بار وردہ کو دیکھ چکا تھا، وہ بس چمچ چلانے میں مصروف تھی۔ وردہ، کھانا کھاؤ، کبیر شاہ نے کہا تو اس نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا، کیونکہ وہ کمرے سے فیصلہ کر کے آئی تھی کہ اب اسے مزید کبیر شاہ سے نہیں ڈرنا اور اپنے حق کے لیے بولنا ہے۔ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں، کبیر شاہ نے کہا۔ کرم شاہ نے تو دکھی دل کے ساتھ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ہی واپس جا رہی ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ کیوں بعد میں بات ہوگی؟ میں ابھی بات کروں گی اور بتاؤں گی سب کو کہ تمہارا اصل چہرہ کیا ہے، وہ چیخی۔ وردہ، کرم شاہ نے تڑپ کر کہا، جیسے بول رہا ہو کہ پلیز بھائی جی کے سامنے سوال جواب مت کرو،
خاموش ہو جاؤ۔ لیکن کیوں سائیں سرکار، آپ کو برا لگا میرا یوں آپ کے بھائی جی کے سامنے بولنا؟ تب برا نہیں لگتا؟ تب کیوں برا نہیں لگتا جب یہ غیر عورتوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا ہے؟ وہ چیخی۔ وردہ! کرم شاہ کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، وہ غصے سے لال ہو کر چلایا، خبردار کرم شاہ! کبیر شاہ کی دھاڑ پر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وردہ نے روتے ہوئے بے یقینی سے کرم شاہ کو دیکھا۔ حارث فوراً کبیر شاہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تو سنو، اس رات میں تمہارے بھائی سے بھاگتی پھر رہی تھی، اپنی عزت بچاتی۔ اس شخص کے بنگلے سے بھاگی تھی میں، اسی نے ماری تھی مجھے گولی۔ وہ چیختی چلاتی سب بتاتی چلی گئی۔ وردہ! کرم شاہ چلایا۔ کیوں نہیں ہمت ہو رہی سچ سننے کی؟ وہ اب بھی چلائی۔ اگر سچ سن نہیں سکتے تھے تو پھر کیوں پوچھتے تھے مجھ سے؟ وہ پلیٹ اٹھا کر زمین پر مارتی چلی گئی جو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ حارث آگے بڑھا بولنے کے لیے تو کبیر شاہ نے اسے روک دیا۔ سر، آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں میم کو کہ سچ کیا ہے۔ کبیر شاہ سکون سے کھانا کھا رہا تھا، وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کے طوائفیوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جو لڑکیاں اپنی مرضی سے آئیں وہ پسند ہیں، چک چک نہیں پسند۔ یہ شخص جو کہ تمہارا بھائی جی ہے، یہ شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے، سمجھے تم؟ وہ چلائی۔ کرم شاہ نے فک رنگ کے ساتھ کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اماں تو بس روئے جا رہی تھی اور سر نا میں ہلا رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے بھائی جی؟ کرم شاہ نے بے یقینی سے پوچھا تو کبیر شاہ نے سر اٹھا کر کرم شاہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی، شک تھا جو کبیر شاہ کو تکلیف سے دوچار کر گیا۔ سر، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ حارث نے کہا تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ یہ کیا بتائے گا سب کو؟ بد کردار انسان ہے یہ۔ وردہ! خاموش! میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر میرے بھائی جی کو بد کردار کہا۔ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے کردار کی۔ کرم شاہ اتنی زور سے چلایا کہ وردہ ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ سب حال میں کھڑے تھے۔ بتاؤ کون سی گواہی چاہیے تمہیں؟ بولو۔ وہ دھاڑا۔ ٹھیک کیا بھائی جی نے جو مجھے تم سے شادی نہیں کرنے دی، تم اس قابل ہو ہی نہیں۔ کرم شاہ چلایا۔ چٹاک! تھپڑ پڑا تھا کرم شاہ کے منہ پر۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی کرم! وہ چیخا۔ اور تم؟ اس نے دیوار کے ساتھ لگی وردہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا صوفے پر جا کر گرایا اور اس کے سامنے 2 نکاح نامے رکھے۔ اٹھاؤ ان کو اور پڑھو، تم بیوی ہو میری۔ وہ چلایا تو وردہ نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخی اور پھر وہ دیوانہ وار روتے ہوئے دونوں نکاح نامے چیک کرنے لگی۔ دونوں سیم تھے۔ وہ اس کا سامان لے آیا تھا تارا بائی کے کوٹھے سے، کیونکہ اسی میں تو وہ نکاح نامہ۔ جبکہ کرم شاہ نے حیرانگی سے اپنے بھائی جی کو دیکھا۔ میں تمہیں کیسے بتاتا کرم کہ تم جس سے دل لگا بیٹھے ہو وہ تمہاری بھابھی ہے؟ ہمت ہی نہیں تھی مجھ میں۔ وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا جبکہ وردہ بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ چھوٹے صاحب نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی جبکہ کرم شاہ شوق کی کیفیت میں تھا کہ کیسا کھیل کھیلا تھا زندگی نے۔ اچانک اماں کی سانسیں زور زور سے بولنے لگی تھی۔ آواز اتنی شدید تھی جیسے کہ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہوں۔ اماں! کبیر شاہ سب کچھ چھوڑتا ان کی طرف بھاگا۔ کرم شاہ نے بھی اماں کو پکڑا اور پھر وہ باہر کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ وردہ سن سی بیٹھی تھی۔ اسے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی وہ اس کا شوہر ہے، اس کا چھوٹا صاحب۔ ارم تو ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف وہ اور رجو رہ گئے تھے۔ رجو نے وردہ کو کندھے سے پکڑا اور کمرے میں چھوڑ آئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کبیر شاہ وہ شخص نہیں ہو سکتا، وہ چلائی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح ہر چیز زمین پر پھینکتی چلی گئی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ابا؟ کیوں؟ وہ گھٹنوں میں سر دے کر روتی چلی گئی۔ ہسپتال میں ICU کے باہر وہ پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ اماں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کرم شاہ کے کندھے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ میری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ بھائی جی ہمت کریں، کچھ نہیں ہوگا بڑی اماں کو۔ ڈاکٹر کیسی ہیں اماں؟ کبیر صاحب، وردہ کون ہے؟ اس نے ارم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
وہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ تو پلیز ان کو بلائیں، وہ ملنا چاہتی ہیں ان سے، جتنی جلدی ہو بلائیں۔ کبیر شاہ نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں لے کر آتا ہوں، تم یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ کرم، میں لے کر آتا ہوں، کہتا وہ گاڑی بھگاتا لے گیا۔ وردہ، وردہ، وہ چلا رہا تھا۔ وہ کمرے میں ہے صاحب، رجو نے بتایا۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تو وردہ نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا باہر لے گیا۔ وہ بہت غصے میں وردہ کو کھینچتا گاڑی تک لایا اور اگلی سیٹ پر لا کر پٹک کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ وردہ نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اور نہ وردہ بول رہی تھی، وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ ہسپتال میں وہ وردہ کو گھسیٹتے ہوئے ICU تک لایا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اندر لے جاتے وہ وردہ کو دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ میری اماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ میں نے نہیں کیا کچھ بھی تمہاری اماں کو، وہ چبا چبا کر بولی۔ وہ تمہارے کرتوت سن کر برداشت نہیں کر سکی، کیونکہ وہ تو تمہیں نیک، انتہائی نیک اور شریف سمجھتی تھی، بالکل میرے بابا کی طرح، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ تم کیا ہو۔ تمہاری وجہ سے وہ اس حال میں ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری محبت، میرا عشق مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کرے گا۔ اگر مجھے میری اماں اور میری محبت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں کس کو چنوں گا؟ میں آج یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ تم جیسے شخص کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تم جیسے لوگ؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، وہ غصے سے بولا۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ نیک شریف بننے کے ڈرامے کرنے سے بہتر ہے جا کر اپنا آپ ٹھیک کرو مسٹر کبیر شاہ۔ اچھا، کیا برا ہے مجھ میں؟ بتاؤ نا ذرا مجھے بھی۔ تم پورے کے پورے برے ہو کبیر شاہ۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا کا انتخاب ایسا ہوگا، وہ یہ کہتے اندر جانے لگی جب واپس مڑی۔ اور بہتر ہوگا اپنی اماں کو ہی چن لے، کہتی وہ غصے سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر شاہ تو حیران کھڑا بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جو وردہ کبیر شاہ سے ڈرتی بھاگتی پھر رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر گئی تھی۔ وردہ کو دیکھتے اماں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ پاس چلی گئی، جبکہ وہ کبیر شاہ کو بھی پاس بلا رہی تھی۔ اشارہ سمجھتے وہ پاس ہوا۔ وہ وردہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی جب کبیر شاہ نے مدد کرتے ہوئے پکڑایا، اور پھر انہوں نے کبیر کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بھی ہاتھ رکھے۔ دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ مسکرائی، جیسے اشارہ دیا ہو کہ اس کو تھام لو۔ وردہ تو بس ان کو دیکھ رہی تھی، وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ ان کا ہاتھ نیچے جا گرا۔ اماں، کبیر شاہ نے خوف سے کہا۔ ایسا ہی ہاتھ رفیق کا بھی وردہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا ایک دن، اور پھر سب ختم ہو گیا۔ وردہ تو بے یقینی سے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ہاں، وہ سمجھتی تھی کہ ہاتھ جب ہاتھوں سے چھوٹ جائیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، کبیر شاہ چلایا، لیکن لائن سیدھی ہو چکی تھی۔ وردہ نے دیکھا تھا، یوں لکیروں کا سیدھا ہو جانا زندگی کے ختم ہونے کا پیغام ہے۔ اماں چلی گئی تھی، وہ جان چکی تھی، کبیر شاہ کی اماں جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے باہر نکال دیا دونوں کو۔ وردہ کے دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا کہ وہ قاتل قرار پائے گی اور اسے ان گناہوں کی سزا بھی سہنی ہوگی جو اس نے نہیں کیے۔ کبیر شاہ کی آنکھوں میں اترا خون وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے ساتھ، کچھ بھی۔ کوئی بھی تو نہیں رہا تھا اس کا۔ جس چھوٹے صاحب کے سہارے وہ کراچی تک آ گئی تھی، وہ بھی تو پانی کا بلبلا نکلا تھا، جبکہ کبیر شاہ کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ ایسا شخص جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، اور وہ اس بھری دنیا میں تن تنہا کڑکتی دھوپ میں کھڑا رہ گیا ہو۔ کرم شاہ تو اپنے بھائی جی کی حالت دیکھ کر شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا، جبکہ وردہ کا ان کے نکاح میں ہونا اسے ایک عجیب سی آگ میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہمت کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ بھائی جی اٹھیں۔ کرم شاہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا، بس ایک زمین کو گھورتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو کوئی خبر تھی کہ وہ کہاں اور کس حال میں بیٹھا ہے، اور نہ ہی کسی کی کوئی پرواہ۔
دل میں اٹھتا طوفان سب کچھ جلانے کے در پہ تھا۔ کیوں کیا وردہ تم نے ایسا؟ کیوں؟ میرا انتظار تو کرتی، میں تمہیں سب بتانے والا تھا، کیوں تم نے میرا تماشا بنا دیا؟ ڈاکٹر باہر نکلا تو سب نے اس کی طرف دیکھا سوائے کبیر شاہ کے، جیسے وہ جانتا ہو کہ ڈاکٹر باہر نکل کر کیا کہے گا۔ وہ جانتا ہو کہ اس کی زندگی میں واحد ہستی جو اس کے لیے اس کی ماں کے بعد اہمیت رکھتی تھی وہ اس کی اماں تھی جو اب نہیں رہی۔ اسے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے دل کا تڑپنا سمجھ پا رہا تھا۔ کیوں کیا وردہ تم نے ایسا؟ کیوں؟ ڈاکٹر سوری بولتا جا چکا تھا، کرم اس کے گلے لگا رو رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ بھائی جی، اماں چلی گئی۔ کرم شاہ اسے ہلا رہا تھا لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ ارم بھی کرسی پر بیٹھ کر رو رہی تھی، وہ بہت مانوس ہو گئی تھی ان سے۔ وردہ تو بس کبیر شاہ کو دیکھ رہی تھی لیکن آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنی سب نے، جس نے ہسپتال کے در و دیوار ہلا دیے۔ کبیر شاہ پاگلوں کی طرح اماں کی میت کے ساتھ لپٹ گیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہو۔ میں نہیں جانے دوں گا اماں کو کہیں۔ اس نے ہسپتال کے عملے کو دھکے دے کر پیچھے کر دیا۔ میں نہیں جانے دوں گا، میری اماں ہے یہ، دور ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس نے گن نکال لی تھی۔ وردہ کی تو چیخ نکل گئی تھی، وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ بھائی جی سنبھالیں خود کو، کرم روتے ہوئے بولا۔ نہیں، جو قریب آیا میں اسے مار دوں گا، وہ چلایا۔ بھائی جی ہوش کریں۔ کرم شاہ نے اسے پکڑ کر ہلایا لیکن وہ تو کسی کے قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کرم شاہ نے اسے روکا تھا، وہ گاڑی تک لے کر گیا تھا۔ وہ بار بار پیچھے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں کی میت ایمبولنس میں تھی جبکہ وہ سب کرم شاہ کے ساتھ تھے۔ کبیر شاہ بھی اماں کے ساتھ ایمبولنس میں تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو وہ چیخا چلایا، دھاڑے مار مار کر رویا۔ اماں کی جدائی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کبھی اماں کے بغیر رہنا پڑے گا۔ ارم اور وردہ اندر عورتوں کے پاس تھی، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کو منو مٹی تلے دبا آیا۔ قبر پر بیٹھا وہ کوئی چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہا ہو، واپس آنے کی دہائیاں دے رہا ہو، لیکن جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں وہ والا پھر لوٹ کر کب آتے ہیں۔ کرم شاہ کی اس دن کے بعد سے وردہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اس کو دیکھتا نظریں جھکا کر گزر جاتا۔ سختی سے حکم تھا گارڈز کو کہ کوئی بھی باہر نہ جانے پائے۔ وردہ نے کوشش کی تھی کہ وہ چلی جائے لیکن وہ جا نہیں پائی۔ وہ چاہتی تھی یہ سب ختم ہو جائے، لیکن اب اس نے وہ کرنا تھا جو کبیر شاہ نے اس کے لیے پسند کرنا تھا۔ وردہ کمرے میں بند تھی جب کبیر شاہ غصے میں اندر داخل ہوا۔ چلو میرے ساتھ، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کبیر شاہ وردہ کی انسنی کرتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا باہر لے گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی۔ وردہ پہچان گئی تھی اس جگہ کو، تو کیا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا ہے؟ خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا جبکہ وہ گاڑی سے اتر کر پچھلی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب بھی خوف زدہ تھی کہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ سیڑھیاں اترتے تہھانے میں عجیب سی وحشت سی، ہلکی سرخ روشنی میں کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ ایک جگہ آ کر رکا، اس کو اندر لے کر آؤ کہتا وہ اپنے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ لائٹ آن کرتے وردہ کو بھی یہ کمرہ بھی خوفناک لگا تھا۔ سامنے دو کرسیوں کے سامنے ٹیبل کوئی ٹارچر سیل لگ رہی تھی۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے وردہ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب وہ نمرا کو کمرے میں لے کر آئے، سامنے رکھی کرسی پر اس کو بٹھا کر وہ باہر نکل گئی۔ جب وردہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، اس کی وجہ سے اس کی دوست اتنے برے حال میں تھی۔ جب اس نے کبیر شاہ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا تو وہ طنز سے مسکرایا۔ نمرا بہت کمزور لگ رہی تھی، بہت سے زخموں کے نشان بھی تھے چہرے پر۔ کب سے ہو قید میں نمرا تم؟ وردہ سے تو خوف سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جس وقت تم ہسپتال سے گئی اسی وقت سے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے معاف کر دینا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وردہ نے ایک کاٹ کھانے والی نظر کبیر شاہ پر ڈالی۔ اگر دوستیاں نبھانے سے فرصت مل جائے تو کیا نمرا خان بتانا پسند کرو گی کیوں بھگایا تم نے وردہ کو ہسپتال سے؟ میں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ بولو،
وہ دونوں ہاتھ میز پر مارتا چیخا تو نمرا نے بولنا شروع کیا، میں ایک گروہ کے ساتھ کام کرتی ہوں، وہ ایسی ہی لڑکیوں کو جو لاوارث ہوتی ہیں اغوا کر کے سمگل کر دیتے ہیں۔ اس مہینے بہت کوشش کے باوجود میں کوئی لڑکی نہیں بھیج سکی، تو وردہ کو دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہ اکیلی ہے، لاوارث ہے، تو میں نے پلان بنایا۔ کیسا پلان؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ میں نے دیکھا کہ تم اس کے پیچھے زبردستی پڑے ہو، تو میں نے اسے تمہارے خلاف اور بدزن کر دیا، اور پھر وردہ نے میری مشکل خود ہی آسان کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سے زبردستی شادی کر رہے ہو، تو میں نے اسے بھگانے کا پلان بنایا اور اس کو اس عورت کا ایڈریس دیا جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ اگر یہ اس کے پاس چلی جاتی تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن تھا۔ وہ مسکرائی تو وردہ کو لگا جیسے وہ زمین میں گھڑ گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ! وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ کون سا فراڈ اور دھوکہ؟ میں تو تمہاری اس شخص سے جان چھڑا رہی تھی، تم ہی کسی کام کی نہیں نکلی۔ بکواس بند کرو، تہمینہ لے جاؤ اسے اور بھیج دو اسے آج رات جیل۔ نمرا کے جاتے ہی وردہ بس سسک رہی تھی اور کبیر شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سمجھتی تھی تم وردہ کبیر شاہ کہ بہت چلاک ہو؟ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم نکل جاؤ گی؟ وردہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ وہ جھاڑیاں جن میں تم چھپی ہوئی تھی وہ تمہیں چھپانے میں ناکافی تھی۔ میں نے تو تمہیں ایک سیکنڈ میں دیکھ لیا تھا، لیکن تم میرے کسی آدمی کے ہاتھوں پکڑی جاؤ، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اسی لیے ان دو آدمیوں کو دوسری طرف بھیج دیا تھا، اور پھر گاڑی سے دوسری طرف تنگ اور تاریک گلیوں میں رکشہ ڈرائیور کھڑا تمہارا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کبیر شاہ کی جان تکلیف میں ہے اور اسے سواری چاہیے۔ وہ کیوں بڑی سڑک تک گیا؟ باہر نکل کر پوچھو، رات تو دور کی بات، کوئی دن میں بھی نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے پیچھے کبیر شاہ کی پوری فورس آ رہی ہے۔ بس میں وہ مشکوک شخص جس کو دیکھ کر تمہیں غصہ آ رہا تھا، وہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں ہر جگہ سے پکڑ سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے جانے دیا۔ نواب شاہ پہنچ کر میرے بندے تمہیں محفوظ مقام پر لے جاتے تو میں نے آ کر سب کچھ کلیئر کر دینا تھا، سب کچھ۔ لیکن تمہیں تو ایڈونچرز کرنے کا شوق ہے، راستے میں ہی اتر گئی۔ اور زین دیکھتا رہ گیا۔ جب وردہ نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی مشکوک آدمی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بھابھی، شکر ہے آپ صحیح سلامت مل گئی، ورنہ آپ کے شوہر تو میری تکہ بوٹی بنانے والے تھے۔ زین کی بات پر وہ بے اختیار ہی مسکرا دی۔ ہم برے لوگ نہیں ہیں بھابھی، بس ہمارا کام ایسا ہے، ہمیں ان معصوم بچیوں کو بچانا ہوتا ہے جو کسی درندے کی وجہ سے کوٹھوں پر لا کر بیچ دی جاتی ہیں، اغوا کی جاتی ہیں۔ جو بچے اسمگل کرنے ہوتے ہیں اور جو معصوم بچیوں کو دبئی یا کسی دوسرے ملکوں میں نوکری کا جھانسا دے کر اسمگل کر دی جاتی ہیں، ان کو بچانے کے لیے جو لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں ان کو اپنے کام میں ملا لیتے ہیں۔ وہ روتی ہیں، سسکتی ہیں، اپنا دکھ سناتی ہیں اور پھر کسی اور معصوم کلی کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بند کمرے میں ہوئی ملاقات غلط ہو، لیکن بندے کی سوچ بتاتی ہے کہ وہ کتنا برا سوچ سکتا ہے۔ میں چلتا ہوں، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تارا بائی تمہیں اس طرح فارم ہاؤس میں بھیج دے گی۔ بس تمہیں وہاں دیکھ کر میں اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ ان تھپڑوں کے لیے معذرت۔ وردہ ابھی بھی شوق میں تھی۔ میں نے عشق کیا ہے تم سے وردہ، کبھی غافل نہیں ہوا۔ میں ملنے آتا تھا اس رات جب رفیق بابا تمہارے کھانے میں نیند کی گولیاں ملاتے تھے۔ اچھا، میں ملنے آتا تھا اس رات جس رات رفیق بابا تمہارے کھانے میں نیند کی گولی ملاتے تھے تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں تم سے ملنے آتا ہوں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کی بیٹی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھ سے دور نہیں رہ پائے گی، اور میں تو اماں کے کہنے پر مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں ہینا بیگم سے دور رکھ سکوں، لیکن اس سے پہلے یہ سب ہو گیا۔ لیکن اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے مجھ سے میری اماں کو چھین لیا۔
تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو، میرے دل میں اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت کے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں وردہ رفیق، شدید نفرت۔ میں تمہیں اپنے گھر سے کبھی نہیں نکالوں گا، جب تک چاہو رہ سکتی ہو، لیکن کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ آؤ۔ گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جانا، کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ تو خود کو کسی پاتال میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے ساری زندگی شدید محبت کی، بلکہ عشق کیا، وہ جب اسے ملا تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سن دماغ کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اسے نہ تو کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا اور نہ عزت کی ہی کوئی پرواہ۔ وہ تو فنا ہو چکی تھی اس شخص کے قدموں میں جو ابھی کچھ دیر پہلے اس سے نفرت کا اظہار کر گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی تو باہر کی تمام بڑی بتیاں جلا دی گئی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی وہی ٹارچر سیل اسے نئی کہانی سناتا۔ کوئی مرد تھا تو کوئی عورت، لیکن کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بنائے ہی اس انداز میں گئے تھے کہ ان کے چہرے دوسری طرف تھے۔ وہ اپنی جگہ بدل نہیں سکتے تھے کہ اچانک وردہ نے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ پھر بھاگتی چلی گئی۔ بڑے گیٹ پر آتے وہ گاڑی میں موجود نہیں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہی اندر چلی گئی۔ اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوئی جس کمرے میں اپنی عزت بچاتی پھر رہی تھی۔ یہ کیسا کھیل قسمت اس کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ وہ اندر موجود نہیں تھا، جبکہ وہ وہیں گرتی چلی گئی بے بس، اور پھر اس کی چیخوں کی آواز وہ اس کمرے میں بھی سن سکتا تھا جہاں وہ موجود تھا۔ درد سے سینہ سہلاتے وہ تکلیف میں لگ رہا تھا جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ وہ روتی ہوئی وہیں کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ تکلیف جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اپنی آغوش میں لے لیا کرتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وردہ بھی ہوش سے بیگانہ ہوتی گرتی چلی گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اسے گرتے، روتے، تڑپتے، لیکن وہ نہیں گیا تھا، وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، نہ جانے کتنی دیر اور نہ جانے کیوں۔ اماں کو گئے 4 مہینے گزر گئے، لیکن کبیر شاہ نے ایک دن بھی وردہ کو نہیں دیکھا۔ کرم شاہ 2-1 بار نواب شاہ ہو کر آیا تھا، لیکن زیادہ وقت کبیر شاہ کے ساتھ گزارتا۔ ارم بھی وہیں موجود تھی، لیکن کرم شاہ نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وردہ تو کسی کے بھی سامنے نہیں آتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اس گھر کو چھوڑنے کی دوبارہ کوشش نہیں کی تھی۔ کرم، میں چاہتا ہوں اگلے ہفتے تمہاری شادی کر دوں۔ تم ارم کو لے کر نواب شاہ شفٹ ہو جاؤ، میں آتا رہوں گا۔ آپ سے پہلے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں بھائی جی؟ کرم، جو ممکن نہیں وہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں پہلے دن تھا۔ وہ جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا، چاہے وہ جانے کا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو۔ بھائی جی، یہ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، بھابھی کا قصور نہیں ہے۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کرم۔ شادی کی تیاری کرو اور اپنی بھابھی کو بھی بول دو وہ ارم کی طرف سے تیاری کرے۔ کرم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بیوی مان نہیں رہے، بھابھی مان رہے ہیں، گھٹنے کہیں کے۔ کچھ کہا کرم؟ جی نہیں بھائی جی، میں بھابھی کو بتاتا ہوں۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ کرم نے کہا۔ جی جی آئے نا سائیں سرکار۔ بھابھی اب تو سائیں سرکار نہ کہا کریں، آپ کا قرض ابھی تک چکا نہیں پائی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ شرمندہ نہ کریں، وہ جو کچھ بھی تھا بس ایک ڈرامہ تھا۔ جانتی ہوں کبیر نے آپ سے کہا تھا مجھے وہاں لے جانے کے لیے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ کبیر نے۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ آئے نہ بیٹھے۔ بھابھی ایسا کب تک چلے گا؟ کیسا؟ کب تک چھپ کر بیٹھی رہیں گی بھائی جی سے؟ انہوں نے منع کیا ہے سامنے آنے سے۔ وہ سسک پڑی تھی۔ تو آپ منع ہو گئی؟ اتنی فرما برداری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ کس نے کہا؟ کبیر نے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رونا تو کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا، آپ نے تو بہت جلدی ہار مان لی۔ وہ صرف ناراض ہیں آپ سے کہ آپ نے انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا، اور جو دل میں آیا کہتی چلی گئی سب کے سامنے۔ گھر ملازمین سے بھرا ہوا تھا، انہیں اپنے اوپر لگائے گئے بہتان بہت زیادہ تکلیف دے گئے، لیکن وہ یہ بھی برداشت کر گئے۔ بس بڑی اماں سے بہت اٹیچڈ تھے نا، انہیں صدمہ ہے۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں انجان تھی، انہوں نے بھی تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرے لیے تو وہ ایک بہت عام برے انسان تھے جو بس وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔
وہ مجبور تھے میری وجہ سے، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا۔ کیا آپ اپنی زندگی کو ایک موقع بھی نہیں دیں گی؟ کیا مطلب؟ میری شادی ہے اگلے ہفتے۔ وہ مسکرایا۔ مبارک ہو بہت، وردہ نے مسکرا کر کہا۔ میں چاہتا ہوں آپ میری شادی کی ساری تیاری کریں، ارم کو ساتھ لے جائیں، جو جو پسند ہو خریدیں۔ میں ضرور کروں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اپنے لیے بھی بہت کچھ خریدیں وردہ بھابھی۔ بھائی جی عشق کرتے ہیں آپ سے، زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنی جلدی انہیں مناتی ہیں۔ وہ بہت غصہ کرتے ہیں، مومن منائی۔ تو پی جائیں ان کا غصہ وردہ، لیکن خدا کے لیے اس کمرے سے نکل کر دیکھیں، ایک خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ میں چلتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اپنے بھائی جی کو آپ کی انگلیوں پر ناچتے ہوئے دیکھوں۔ وہ شرارت سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وردہ کہکہا لگا گئی۔ خوش رہیں وردہ بھابھی، آپ نے اپنے حصے کے بہت دکھ سہ لیے، اب اور نہیں۔ وہ دروازہ کھول کر رکا اور پھر واپس مڑ کر سنجیدگی سے بولا، ویسے میں نے رات کو دیکھا تھا بھائی جی کو چوروں کی طرح آپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے، لیکن میں نے پکڑ لیا چور کو۔ ہوگا بہترین سیکرٹ ایجنٹ، لیکن چور کسی کام کا نہیں ہے، اناڑی ہے بالکل۔ وہ شرارت سے کہتا وردہ کو حیران کر کے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام، آ گئے؟ کرم شاہ جمائی لیتے ہوئے، جی آ گیا۔ کیا بات ہے، تم رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں؟ جی بھائی جی بس ایسا ہی ہے۔ اچھا بھائی جی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ بھائی مجھے رات میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی 2-3 دفعہ۔ میں سوچ رہا ہوں CCTV کیمرے چیک کروں آج۔ کیوں؟ کیمرے کیوں چیک کرنے ہیں؟ مجھے لگا جیسے کوئی چور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا ہے اور پھر وہ بہت دیر کے بعد، مطلب 3-4 گھنٹے بعد باہر نکلا ہے۔ کبیر شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں کرم، ایسا کچھ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ جی وہی تو چیک کرنا ہے آج۔ کبیر شاہ کو حیران کر کے وہ باہر نکل گیا۔ چوتھا گلاس پانی کا پیتے کبیر شاہ آخر تھک ہار کر آفس کی کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے آفس سے نکلا تھا۔ بھائی جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کرم شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ کر کہا۔ وہ میری طبیعت خراب ہے، گھر جا رہا ہوں، تم سب دیکھ لینا۔ جی جی آپ آرام سے جائیں۔ وہ مسکراتا اندر چلا گیا۔ جو بھی کام ہو وہ کر لیجیے گا۔ واپس مڑتے وہ ٹوک کروا گیا تھا۔ پریشانی سے کبیر شاہ جلدی گھر پہنچا اور پہلا کام سیکیورٹی کیمرے کلیئر کرنے کا کیا۔ پھر وہ کچھ سکون میں ہوا اور اندر کی طرف بڑھا۔ دل دا شیشہ صاف تے نہیں نا، تو پھر کیتا معاف تے نہیں نا۔ تو کیوں ہجر سزاواں دیویں، تیرے ہتھ انصاف تے نہیں نا۔ کٹھیاں جیز دی عادت پا کے کٹھیاں جنڑے دی عادت پا کے وکھ ہونڑا انصاف تے نہیں نا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے سے آتی وردہ پر پڑی۔ آج پورے 4 مہینے کے بعد اسے یوں جاگتے میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وردہ کی نظر بھی سامنے سے آتے کبیر شاہ پر پڑی تو وہ بوکھلا گئی، جبکہ کبیر شاہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وردہ کو تو جب سے کرم شاہ نے بتایا تھا کہ رات کو کبیر شاہ کو کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کبیر شاہ کو دیکھا تو وہ واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ کبیر شاہ کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، لیکن اس کے یوں واپس بھاگ کر جانے سے اسے برا لگا تھا۔ وہ رک بھی تو سکتی تھی، پوچھ بھی سکتی تھی، میرے قریب بھی تو آ سکتی تھی۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ بھائی جی کیا میں آ جاؤں؟ ارم نے اندر منہ کر کے پوچھا۔ آ جاؤ کہتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ چائے بھائی جی؟ شکریہ کہتا وہ چائے پینے لگا، جبکہ ارم سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہاری طرف سے سیلری بھیج دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر اپنے گھر مل آؤ۔
6 مہینے ہونے والے ہیں اور ساتھ شادی کے متعلق بھی بتا دو تاکہ وہ شرکت کر سکے۔ بھائی جی اپنے خود غرض بھی ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ارم تم ہمیں یاد آ رہی ہو، جب بھی فون کیا یہی کہتے ہیں کہ پیسے کب بھیجو گی۔ آپا کی شادی ہو گئی اور باقی 2 بہنوں کی بھی ہے جمعے کو، لیکن کسی نے کہا ہی نہیں کہ ارم تم بھی آ جاؤ۔ کبیر شاہ نے ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو وہ مسکرا دی۔ آنسو صاف کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے بولی، مجھے نہیں معلوم بھائی جی، میں نے زندگی میں کون سی نیکی کی ہے جو مجھے آپ مل گئے، ورنہ تو نہ جانے اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوتی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ پاک نے سب لکھ رکھا ہے، اور جو خود نیک ہوں ان کو وہ رسوا نہیں کرتا۔ بے شک وہ محبت سے بولی۔ یہ لو، کبیر شاہ نے ایک پیکٹ پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری شادی کی تیاری کے لیے ہے، اپنی بھابھی کو ساتھ لے جاؤ اور جو لینا ہو لے لو۔ وہ پیار سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی جی، آپ تو پہلے ہی اتنے سارے پیسے گھر بیچ چکے ہیں، یہ تو ایک بڑا بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے تو انکار مت کرو، لے کر بھاگ جاؤ۔ وہ شرارت سے بولا تو ارم کھلکھلا کر ہنسی۔ خوش رہو، اس نے دل سے دعا کی۔ بھائی جی ایک بات کروں؟ بولو۔ وہ آپ کا انتظار کرتی ہیں سارا دن۔ کون؟ کبیر شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جو آپ کو رات رات بھر سونے نہیں دیتی۔ کبیر شاہ کو شدید کھانسی آ گئی۔ میں تو پوری رات اچھے سے سوتا ہوں۔ نہیں بھائی جی، آپ بس 4 یا 5 گھنٹے سوتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں، کہتی وہ مسکراتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ کبیر شاہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو کیا وہ پکڑا جا چکا ہے؟ نہیں، وہ تو سب کے سو جانے کے بعد۔ نہیں، میں تو کبھی بھی رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن یہ کیا؟ وردہ نے خوف سے آنکھیں بڑی بڑی کر کے کبیر شاہ کو دیکھا۔ وہ تو سو چکا تھا، ارم نے بتایا تھا۔ دروازہ کبیر شاہ نے وردہ کو ہکلاتے دیکھ کر کہا۔ دروازہ؟ اچھا، اس نے کہا نا تو کہتا دروازہ بولتے ہیں۔ کبیر شاہ نے وردہ کو ہکلاتے دیکھ کر کہا۔ وہ سامنے تھی، پہلے دن کی طرح ڈری سہمی ہوئی، لیکن آج وہ غصے میں نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ ہاں، وردہ کا بھی کیا قصور تھا؟ یہ سب تو قسمت میں لکھا تھا اور ہو کر ہی رہنا تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کیوں لاک کیا؟ وہ غصے سے یا شرم سے لال ہو چکی تھی۔ کیونکہ یہ میرا اسٹڈی روم ہے اور یہاں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں صفائی کرنے آئی تھی۔ تو کرو، وہ غصے سے کہتا کوئی کتاب نکالنے لگا۔ لاک کھولے، مجھے جانا ہے، میں ملازم نہیں ہوں، کہتا وہ کتاب لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کبیر شاہ نے اسے پورا اگنور کیا تھا، جبکہ یہ مشکل ترین کام تھا اس کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں کھل رہا تھا۔ وہ بڑے مزے سے اس کے دروازہ کھولنے کے اقدامات دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں کھل رہا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ اپنا کام کرو اور مجھے بلانے کی کوشش بالکل بھی مت کرو۔ عشق میں لوگ کمزور یا ڈرپوک ہو جاتے ہیں، یہ تو سنا ہی تھا، لیکن وہ واقعی آج ڈر رہی تھی، کمزور پڑ رہی تھی۔ لیکن اس نے کچھ غلط نہیں کیا، تو وہ کیوں معافی مانگے؟ ان کا بھی تو قصور تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ سوچتی پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبیر شاہ تو بس پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کارڈ لاک ڈور ہے جو اس سے تو کیا کسی اور سے بھی نہیں کھلے گا۔ خبردار جو مجھے بلانے کی کوشش کی، وہ غصے سے چلایا تو وردہ کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں کیوں بلاؤں گی؟ میں وردہ ہوں۔ اتنی دیر میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ رونے لگی تھی۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی باہر کرم شاہ کی آواز سنائی دی۔ یہاں تو کبیر شاہ کی سیٹی گم ہوئی۔ وہ فوراً سے صوفے سے اٹھا تھا، وردہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو بند کیا تھا۔ چپ، بالکل چپ، وہ ہلکی آواز میں بولا۔
کرم کیوں آ گیا اس وقت؟ وہ پریشانی سے بول رہا تھا جب اسے وہ یہ کہتا سنائی دیا، میں سیکیورٹی روم میں ہوں، رجو چائے بھجوا دو۔ کبیر شاہ نے فوراً سے دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کرم شاہ سے ایسے ڈر رہا تھا جیسے وہ اس کا باپ ہو۔ وردہ کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میں پاگل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے دل میں میرے لیے۔ وہ سب کچھ چھوڑتی باہر نکل گئی۔ کبیر شاہ تو کمرے میں چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا جب اس کا دروازہ بجا۔ صاحب کھانا تیار ہے، آ جائیں۔ اچھا کہتا وہ باہر نکل گیا۔ کھانے کی میز پر کرم شاہ کو دیکھتے اس نے بناوٹی انداز میں پوچھا، کب تک واپس آفس جا رہے ہو؟ بس بھائی جی میں تھوڑی دیر تک نکلتا ہوں، تھوڑی ریکارڈنگ دیکھ لوں۔ تم پاگل ہو جو یوں آفس کا کام چھوڑ کر یہ فضول کام کر رہے ہو؟ میں گھر میں ہی ہوں تو میں دیکھ لیتا ہوں، تم جاؤ آفس۔ وہ غصے سے بولا تو کرم شاہ بس بھائی جی ہی بول پایا۔ رجو وردہ بھابھی کو بھی بلا کر لاؤ۔ کبیر شاہ نے غصے سے دیکھا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وردہ کو آج 4 مہینے کے بعد سب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ انکار کر دیتی لیکن کبیر شاہ کو بھی تو بتانا تھا کہ اسے پرواہ نہیں ہے اس کی۔ وہ آرام سے چلتی آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ کبیر شاہ کے علاوہ وہ سب کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ کبیر شاہ کا نوالہ تو حلق میں اٹک ہی گیا تھا۔ ایسی کھانسی لگی کہ بس۔ کرم شاہ نے بہت کمر سہلائی لیکن نہیں، آخر وردہ کو اٹھنا ہی پڑا اور پھر چٹاک کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ وردہ نے پورے زور سے رکھ کر تھپڑ رسید کیا تھا کبیر شاہ کی کمر میں، تو چٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کبیر شاہ کی کھانسی غائب ہوگی اور اس نے حیرت سے وردہ کی طرف سر گھما کر دیکھا۔ جب بھی وردہ نے بھی سب کو دیکھا، کرم شاہ، ارم، رجو اور کبیر شاہ سبھی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ چٹاک پر کی لڑکی نے کبیر شاہ کو ایسا رکھ کے چماٹ لگایا کہ وہ کھانسی کا دورہ تو بھول ہی گیا تھا۔ یہ دیکھا، ٹھیک ہو گئے۔ وردہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کی تو کرم شاہ کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا، جبکہ کبیر شاہ کو ابھی تک جلن محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی ہٹلر نے مارا ہو، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ وردہ بھی آرام سے ناشتہ کرنے لگی تھی کیونکہ اب کبیر شاہ کو کھانسی کا دورہ دوبارہ نہیں پڑنا تھا۔ اس چماٹ کا بدلہ میں نے سود سمیٹ نہ لیا تو کہنا، وردہ کبیر شاہ نے سوچا۔ اس چماٹ کا بدلہ میں نے سود سمیت واپس نہ لیا تو کہنا، وردہ کبیر شاہ، اس نے سوچا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کبیر شاہ فوراً ہی کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ تینوں ہال میں بیٹھ گئے۔ میں بھائی جی سے مل لوں ذرا، کہتا وہ اندر چلا گیا جبکہ وردہ اور ارم شاپنگ پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ بھائی جی میں آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ کرم شاہ۔ کرم شاہ کو دیکھ کر کبیر شاہ کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ بھائی جی میں جاننا چاہتا ہوں وہ سب کچھ جس کی وجہ سے ایک سگی ماں اور باپ نے اپنی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ کرم کیوں زخم تازہ کرتے ہو؟ وہ دکھ سے بولا۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس عورت سے ملائیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا۔ کرم شاہ، میں چاہتا تھا تم اس عورت سے کبھی نہ ملو، وہ اس قابل نہیں ہے اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ گاڑی جو وہ لے کر گئی تھی وہ افغانستان سمگل کر دی گئی ہے، لیکن تمہاری ماں کا کچھ پتہ نہیں۔ میری ماں نہ کہے آپ اسے، کرم شاہ تڑپ کر بولا۔ میں نے آج تک اسے کسی بھی لقب سے نہیں پکارا، ہنا بیگم کہا جب بھی کہا، آپ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آؤ تمہیں وہاں سے بتانا شروع کرتا ہوں جہاں وہ میرے اور تمہارے باپ جلال شاہ کو ملی تھی۔ مجھے یہ سب اس نے خود بتایا تھا، اس عمر میں جب بچہ یہ سب نہیں سن سکتا۔ وہ مجھے یہ بتانا چاہتی تھی کہ میری اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی اوقات نہیں اور وہ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، اور یہ سچ بھی ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ میری ماں کے مرنے کے تیسرے دن میری ماں کے بیڈ روم میں تھی اور اس کے آنے کے بعد میرے باپ نے کبھی میرے لیے ایک لفظ نہیں بولا۔ جلال شاہ کی گاڑی اشارے پر آ کر رکی تو بھکاریوں کی لائن لگ گئی۔ سب ہی چاہتے تھے کہ انہیں اس بڑی گاڑی والے سیٹ سے پیسے ملیں،
جلال شاہ تو مڈل کلاس کا عام سا آدمی تھا، اس کی زندگی تو میری ماں نے بدل دی۔ قسمت چمکنا اسے کہتے ہیں۔ نانا زمیندار تھے اور امیر کبیر، لیکن ماما ان کی واحد اولاد تھی۔ پڑھنے لکھنے کے شوق نے ماما کو کراچی پہنچا دیا۔ نانا کریم بخش کے پاس بہت دولت تھی تو وہ بالکل بھی مشکل نہیں تھا اپنی اکلوتی اولاد کی خواہش پوری کرنا۔ ایک فلیٹ کراچی میں لے لیا۔ جب بھی یہاں آتے دونوں باپ بیٹی وہیں رہتے۔ ایک روز ماما کا ٹکراؤ جلال شاہ سے ہو گیا اور انہیں وہ پسند آ گئے۔ میری ماما کا نام ہما تھا۔ گھر جا کر نانا کو بتا دیا کہ انہیں آج یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند آ گیا ہے۔ نانا بھی بڑے دل کے مالک فوراً سے بندے بھیج کر اسے بلوا لیا۔ پتا چلا وہ تو بس خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں پاس۔ نانا نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، جو چاہیے مل جائے گا۔ جلال شاہ کو بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ دنوں میں نانا نے کراچی میں ایک بنگلہ لے دیا اور ایک چھوٹا سا کاروبار سیٹ کر دیا۔ جب تک وہ ماما سے ملے وہ امیر انسان بن چکے تھے، جس پر نانا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور پھر شادی کے بعد ماما یہاں آ گئی نواب شاہ سے۔ جلال شاہ نے میری ماما کو خوش رکھا۔ پھر میں پیدا ہو گیا تو زندگی مکمل ہو گئی۔ لیکن بھونچال تب آیا جب میری ماما کو اچانک سے بلڈ کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا زیادہ وقت نہیں۔ میں 14 سال کا تھا۔ ماما کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا، لیکن وہ بہت روتی میرے لیے۔ جلال شاہ خود خیال رکھتے تھے، پریشان تھے۔ نانا آئے تھے، خود خیال نہیں، جلال شاہ خیال رکھتے تھے، پریشان تھے۔ نانا آئے تھے ہاسپٹل، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت برداشت نہیں کر پائے اور واپس چلے گئے۔ گاڑی کے ارد گرد موجود بھکاریوں میں ایک عورت بھی تھی جو خوبصورت تھی۔ جلال شاہ نے اس عورت کو دیکھا تو سوئے جذبات نے انہیں اس بھکارن کو پاس بلانے پر مجبور کر دیا۔ سنو، میرے ساتھ چلو گی؟ وہ بھکارن مسکرا کر بولی، کیا دو گے؟ جو تم کہو۔ 10,000 منظور ہے، کہتی وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ جب ڈرائیور کو واپس جانے کا حکم دیتے وہ خود ڈرائیو کرنے لگے۔ راستے میں ہی وہ اس عورت کے لیے ضرورت کا سامان خرید چکے تھے۔ جو فلیٹ میرے نانا کا تھا وہ بھی جلال شاہ کو مل گیا تھا۔ وہ اسے وہیں لے گئے۔ جاؤ نہا کر تیار ہو جاؤ، یہ رہا تمہارا سامان۔ وہ نہا کر نکلی اور تیار ہونے لگی۔ جب جلال شاہ واپس آئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ تو کہیں سے بھی بھکارن نہیں لگ رہی تھی۔ اس دن پہلی دفعہ جلال شاہ نے میری ماں کے ساتھ خیانت کی۔ ماما دن بدن مزید بیمار ہوتی گئی اور جلال شاہ کا گھر آنا محدود سے محدود ہوتا گیا۔ اماں تو یہ سمجھتی تھی کہ وہ ماما کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ تو بس ماما کے پاس چند گھڑیاں گزار کر اس عورت کی آغوش میں چلے جاتے تھے جو کہ انہوں نے رکھیل بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ پھر ماما کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ عورت تیسرے روز میری ماما کے بیڈ روم میں آ گئی۔ نانا یہی تھے اس روز، بہت روئے، بہت تڑپے، اور پھر وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے اور نہ وہ ساری دولت واپس مانگی جو اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دی تھی۔ ہنا بیگم نے یہاں آتے ہی سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جلال شاہ تو پہلے ہی اس کی مٹھی میں تھے۔ اماں کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے ان کی باتیں سن لی۔ وہ 7 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ مطلب میرے باپ اور ہنا بیگم کا تعلق 8 سے 9 مہینے پرانا تھا، اور میری ماں کی بیماری کا دورانیہ 10 مہینے اور 22 دن تھا۔ میرا باپ 2 مہینے بھی وفا نہ کر سکا تھا۔ وہ دونوں یہ بچہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر انہوں نے پلان کیا کہ بچہ ہوتے ہی نرس کو بول کر مروا دے گی اور وہیں پھینک دیں گے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور پھر میں اس کا پہرا دینے لگا۔ وہ جب بھی کہیں جاتی میں پیچھے جاتا۔ ہاسپٹل کا پتہ کیا، ڈاکٹر اور نرس کا پتہ لگایا، ان کو منہ مانگے پیسے دیے کہ وہ بچے کو کچھ نہ کریں، مجھے دے دیں، اور ان دونوں کو کہہ دیں کہ مار کر پھینک دیا۔ نفرت ہو گئی تھی مجھے ان دونوں سے۔ پھر وہ طوفانی رات بھی آ گئی۔ وہ دونوں باہر نکلے تو میں بھی نکلنے لگا، لیکن رفیق بابا نے مجھے اکیلے نہیں جانے دیا۔ وہ میری ماما کے بہت وفادار تھے
اور پھر میں نے طوفانی رات میں 4 گھنٹے انتظار کیا اور پھر وہ نرس مجھے ایک بچہ پکڑا کر واپس بھاگ گئی اور اپنا پیکٹ لے گئی۔ ہمیں رفیق بابا اپنے گھر لے گئے۔ وہیں میں نے وردہ کو دیکھا اور محبت کر بیٹھا۔ 3 دن رہے وہاں، بہت خیال رکھا انہوں نے۔ پھر میں تمہیں نواب شاہ لے گیا، وسائی کی گود میں ڈال کر واسطہ دیا کہ تمہارا خیال رکھیں، اور انہوں نے رکھا بھی۔ پھر اکثر میں تمہارے پاس چلا جاتا، تم سے پیار ہی بہت تھا۔ تو حنا بیگم نے مجھے آوارہ، بدماش، لوفر، گنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیے، لیکن مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ اماں کو بھی بہت سالوں کے بعد بتایا تھا، کیونکہ انہوں نے قسم دی تھی۔ پیسوں کی مجھے کمی نہیں تھی جو میں جلال شاہ سے مانگتا، کیونکہ نانا سب کچھ مجھے دے گئے تھے، اور ان کا خیال فضل کے باپ نے رکھا۔ بہت ایماندار لوگ تھے۔ کبیر شاہ نے بات مکمل کی تو کرم شاہ رو رہا تھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کبیر شاہ کے گلے لگ گیا۔ کبیر شاہ نے اسے رونے دیا تھا۔ کافی دیر کے بعد، یہ نہیں پوچھو گے وردہ سے نکاح کیسے ہوا اور کیوں؟ بتائیں کیوں؟ وہ مسکرایا۔ رفیق بابا بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا تھا زندگی میں جب بھی میری ضرورت ہوئی میں حاضر ہو جاؤں گا، اور انہیں میری ضرورت پڑی تو وہ ہاسپٹل میں تھے، بیمار تھے، اپنی بیٹی کے لیے رو رہے تھے۔ لیکن میں تو نواب شاہ تھا، کیونکہ تمہیں بخار تھا تو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور فون پر ہی نکاح کر لیا۔ اس وقت فون عام نہیں تھے، میرے پاس موبائل تھا لیکن ان کے ہمسائے میں فون لگا ہوا تھا۔ وہیں ہمارا نکاح ہو گیا۔ پھر جب تم ٹھیک ہو گئے تب میں گیا لاہور اور نکاح نامہ بنوا کر لایا۔ آپ وردہ سے ملے تھے؟ کرم شاہ نے پیار سے پوچھا۔ کبیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں ملا تھا، رفیق بابا نے اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ چھوٹی سی تھی، 10-11 سال کی۔ وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے دیکھا سو رہی تھی گہری نیند میں۔ میں نے تھوڑا سا پیار کیا تو نیند میں ہی بولی، ابا مجھے تنگ نہ کرو، سونے دو۔ میں تو بڑی مشکل سے کہہ کر روک پایا کہ جاگ ہی نہ جائے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بول رہا تھا، جب کرم شاہ شرارت سے بولا، اور پھر کیا کیا؟ کبیر شاہ گہری سوچ سے باہر نکلا اور پھر الٹے ہاتھ کی ایک لگائی کرم شاہ کو جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ جاتے تھے ملنے؟ ہاں بہت دفعہ گیا، لیکن کبھی بھی جاگتے میں نہیں ملا، ہمیشہ ہی وہ سو رہی ہوتی اور میں پیار کرتے واپس آ جاتا۔ اماں جی کو بتایا تھا 6-7 سال بعد، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ جب تک 15 سال نہیں گزر جاتے میں تب تک کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ مجبوراً بات ماننی پڑی، اور 15 سال پورے ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی تھے، تو 2 ماہ میں تیاری کر لیں، اور 15 سال پورے ہوتے اسے لے آئیں اپنے کمرے میں۔ اچھا، اس نے کہا کہ 15 سال پورے ہونے میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں، تو 2 ماہ میں تیاری کر لیں اور 15 سال پورے ہوتے ہی اسے لے آئیں اپنے کمرے میں، کیونکہ دل میں تو صرف وہ ہے۔ نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گا، وہ غصے سے بولا۔ جب ہی کرم شاہ جلدی سے اٹھا، اف بھول گیا، مجھے کیمرے چیک کرنے تھے، آپ نے باتوں میں لگا لیا۔ جبکہ یہیں کبیر شاہ کی بولتی بند ہوئی تھی اور کرم شاہ باہر نکل گیا۔ ہیلو امتیاز؟ جی صاحب؟ سارا ریکارڈ صاف کر دو، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے، وہ رازداری سے بولا۔ لیکن صاحب، وہ چھوٹے صاحب نے سارا ریکارڈ نکالنے کو بولا ہے۔ جو بولا ہے وہ کرو، کہہ دینا ڈیلیٹ ہو گیا، آئی سمجھ؟ صاحب، بندہ وہ کام ہی نہ کرے جس سے پکڑے جانے کا خوف ہو۔ بکواس بند کر، بتاتا ہوں تجھے۔ معافی صاحب، چل کر بند فون۔ جبکہ دوسری طرف کرم شاہ بمشکل اپنی ہنسی روک پا رہا تھا۔ چل نکال سارا ریکارڈ، کہتا وہ مصروف ہو گیا۔ جوں وہ پچھلی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا، اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کے بظاہر شریف نظر آنے والے بھائی جی نے کوئی ایک رات بھی مس نہیں کی جس دن دیدار یار نہ کیا ہو۔ بھائی جی، حد ہوگی لاپرواہی کی۔ پچھلے 4 مہینے سے کیمرے خراب ہیں اور یہ کارڈز ہمیں بتا ہی نہیں رہا۔ اس کو تو میں آج باہر نکال کروں گا۔ کیا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے؟ کبیر شاہ خوشی سے بولا جیسے وہ کسی بڑے حادثے سے بال بچ گیا ہو۔ جی، میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا، وہ گارڈ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ صاحب بچاؤ ہم کو، گارڈ چیخا تو کبیر شاہ نے سیکیورٹی روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ کرم شاہ گارڈ کو نیچے گرائے اس کا گلا دبوچے ہوئے تھا۔ چھوڑو اس کو کرم، کبیر شاہ نے غصے سے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
میں دیکھ لوں گا سب، جاؤ یہاں سے، کہتا وہ ریکارڈنگز چیک کرنے لگا، جبکہ کرم شاہ مسکرا کر 1000 کا نوٹ گارڈ کو پکڑا کر باہر نکل گیا۔ آج تو کرم شاہ یوں اترا کر چل رہا تھا جیسے اس نے کوئی مارکا مارا ہو۔ تو بنا دیا نا کرم شاہ نے ISI کے سیکرٹ ایجنٹ کو بیوقوف، اس نے اپنے موبائل میں وہ ریکارڈنگز دیکھتے ہوئے کہا اور اندر چلا گیا۔ کیا آپ دونوں تیار ہو؟ وہ دونوں ہی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں ہم تیار ہیں، چلیں؟ جی چلیں، ارم نے کہا تو وہ تینوں باہر نکل گئے۔ مین گیٹ کھلا ہونے کے باوجود وہ گاڑی میں بیٹھا زور زور سے ہارن بجا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں آ کر پیچھے بیٹھ گئی۔ 1 منٹ میں ڈرائیور ہوں آپ کا۔ نہیں، ارم نے کہا، تو ایک آگے آؤ۔ بھابھی آپ آگے چلی جائیں، ارم نے شرماتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو، یہ بیویوں کی جگہ ہوتی ہے، تم جاؤ۔ تو مجبوراً ارم کو آگے آنا پڑا۔ کرم شاہ کا ہاتھ ابھی بھی ہارن پر تھا۔ کرم شاہ، وردہ نے ہارن کے شور سے تنگ آ کر کہا۔ چلتے ہیں بھابھی، کہتا وہ پھر سے ہارن پر ہاتھ رکھ گیا، پھر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ سب کہاں گئے ہیں؟ کبیر شاہ نے پوچھا۔ صاحب شاپنگ کرنے گئے ہیں، رجو نے بتایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ گاڑی نکالو، کہتا وہ اندر چلا گیا، جبکہ 5 منٹ کے بعد وہ ان کے پیچھے تھا۔ کرم شاہ جانتا تھا کہ وہ آئیں گے، تبھی تو ہارن بجا بجا کر اس کو بتایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں۔ راستے میں کرم شاہ نے درمیان والے مرر سے وردہ کو دیکھا جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، پریشان سی مرجھائی ہوئی کلی کی طرح۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا کی خوشیاں اکٹھی کروں گا وردہ، کرم شاہ نے سوچا، اور پھر ایک نظر ساتھ بیٹھی چھوٹی سی کنفیوز سی لڑکی پر ڈالی جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ محبت تو اس وجود سے تھی جو پیچھے بیٹھی اس کے بھائی جی کی محبت میں پاگل ہو چکی ہے، پور پور بھیگ چکی ہے اس کے عشق میں، نہ ہنستی ہے، نہ خوش ہوتی ہے، اور نہ اپنا خیال رکھتی ہے۔ کبیر شاہ بھی تو اتنی ہی محبت کرتے ہیں وردہ سے، ساری زندگی میری محبت میں اس عورت سے ذلیل ہوتے رہے، اور آج میں ان کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، جو میرے بھائی جی کی خوشی وہی میری خوشی، اور پھر محبت تو قربانی مانگتی ہے، اور کرم شاہ اپنے بھائی جی کی محبت میں خوشی خوشی یہ قربانی دے گا۔ گاڑی مال کے باہر آ کر رکی تو کرم شاہ نے جلدی سے دائیں بائیں دیکھا، کبیر شاہ کی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کرم شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب بھائی جی اتنے بھی کچے کھلاڑی نہیں ہیں، کیونکہ مال کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ مین انٹرنس پر 4 گارڈز کھڑے تھے اور پارکنگ ایریا بھی ہائی سیکیورٹی میں تھا۔ کرم شاہ سب سمجھ چکا تھا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو تینوں ہی ایک دوسرے سے ہچکچا رہے تھے۔ پھر کرم نے ہی ان کی پریشانی کم کرتے انہیں کپڑوں کی طرف جانے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ کپڑے دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کبیر شاہ کی گاڑی مال سے دور کھڑی تھی، لیکن وہ خود وہیں موجود تھا۔ شیشے سے نظر آتے، اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کپڑے دیکھتی اور واپس رکھ دیتی، جبکہ ارم نے 3-4 سوٹ لے لیے تھے۔ وہ باہر نکلے تو کبیر شاہ نے اس شاپ کا رخ کیا اور جو کپڑے وہ ساتھ لگا رہی تھی وہ لے لیے۔ پھر وہ برائڈل ڈریسز کی طرف بڑھے۔ ارم اور کرم شاہ نے وردہ کی پسند کے ہی جوڑے لیے تھے، جبکہ کرم شاہ کے بہت کہنے پر بھی اس نے ایک بھی جوڑا اپنے لیے نہیں لیا تھا۔ وہ ارم کی پوری مدد کر رہی تھی، لیکن اپنے لیے اٹھا کر دیکھتی اور واپس رکھ دیتی۔ کرم شاہ اس کی حالت سے انجان نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے کھڑی پیاری سی لڑکی بھیگ چکی ہے عشق میں اس کے بھائی جی کے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے کبیر شاہ نظر آ جائے، لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ پارٹی ویئر ہاؤس میں ارم اور وردہ ہی تھی، کیونکہ ارم کو ڈریس چیک کرنے تھے تو کرم شاہ کا کیا کام تھا۔ تبھی وہ اپنے لیے شاپنگ کرنے دوسری طرف چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا انہیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ پہرے دار ان کے ساتھ ہے۔ ارم بھاری بھرکم جوڑا لیے ٹرائی روم میں گھس چکی تھی، اور اسے ادھر کافی سارا ٹائم لگنا تھا۔ جب کبیر شاہ وہاں داخل ہوا اور لمحے میں وہ وردہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کپڑوں کے پیچھے چھپا چکا تھا۔ اس کے لب اس کے بیک نیک پر لمس بکھیر رہے تھے۔ کون ہو تم؟ وردہ تو خوف سے کانپنے لگی تھی، کیونکہ اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر شاہ وہاں آ سکتا ہے۔ تمہاری موت، اس نے سرگوشی کی۔ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیونکہ تم نے قتل کیا ہے۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، وہ روحان سی ہوئی۔ کسی کے دل کی قاتل ہو تم۔
دیکھو مجھے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا میں وردہ کبیر شاہ ہوں اور میرے کبیر تمہارا بہت برا حال کریں گے۔ وردہ نے پوری ہمت سے دھمکی دی تھی۔ کیا کر سکتا ہے تمہارا کبیر؟ بولو۔ وہ بندہ مار سکتے ہیں۔ وردہ کی اس بات پر کبیر شاہ کو بہت ہنسی آئی تھی۔ تو میں بھی تو بندہ ہی مار رہا ہوں، مجھے مت مارنا، میرے کبیر بہت سخت سزا دیں گے تمہیں۔ کبیر شاہ تو مر مٹا تھا وردہ کے میرے کبیر کہنے پر۔ کہاں ہے تمہارا کبیر؟ وہ ادھر ہی ہے میرے پاس۔ وردہ نے اسے ڈرانے کو پورا جھوٹ بولا تھا۔ اچھا میں تمہیں نہیں مارتا، لیکن ابھی جو ڈریس باہر لڑکی لے کر آئے گی وہ پہن کر چیک کر لو، ورنہ میں نہیں میں کرتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ گڈ گرل، وہ کہتا اسے چھوڑ چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سیدھی باہر چلی جاؤ ورنہ نہیں میں جاتی ہوں، کہتی وہ فوراً آنکھیں بند کر چکی تھی جب کبیر شاہ اس کے ہونٹوں پر لب رکھتے شدت سے چوم گیا۔ جاؤ، وہ فوراً سے غائب ہو گئی، جبکہ کبیر شاہ تو پاگل ہی ہو گیا تھا یہ سنتے کہ میرے کبیر۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ارم نے پریشانی سے کہا۔ وہ میں کہیں نہیں، یہی تھی، بس یہ ڈریس لینے گئی تھی۔ اس نے سامنے پڑے ڈریس کو دیکھ کر کہا جو ابھی ابھی لیڈی ورکر رکھ کر گئی تھی۔ واو، یہ بہت خوبصورت ہے اور آپ کی پسند بہت ہی اچھی ہے، آپ ٹرائی کریں، میں تو یہ ذرا سیٹ کر لوں، اس نے اپنا ڈریس ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وردہ خاموشی سے وہ بھاری بھرکم ڈریس اٹھا کر چینجنگ روم میں گھس گئی۔ ارم نے اپنا ڈریس پسند کر لیا تھا تو وردہ کا انتظار کرنے لگی۔ وردہ تو کوئی 15 منٹ لگا کر باہر نکلی، لیکن جب نکلی تو ارم تو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ وہ تو بغیر میک اپ کے بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہائے اللہ، وردہ بھابھی آپ تو بہت حسین لگ رہی ہیں، بھائی جی تو پاگل ہو جائیں گے دیکھ کے۔ وردہ نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ وہ دونوں باہر نکلی تو کرم شاہ انہی کے انتظار میں تھا۔ اتنی دیر؟ بھوک سے برا حال ہو گیا ہے میرا، میں پیمنٹ کر کے آتا ہوں، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں۔ جی ٹھیک، ارم نے کہا۔ سر یہ پنک ڈریس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، لڑکی نے بتایا۔ جی کس ڈریس کی؟ سر یہ والے ڈریس کی۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا اور پھر اوکے کہتا باہر نکل گیا۔ سارا سامان ملازم گاڑی میں رکھ چکا تھا تو وہ تینوں کھانا کھانے نکل گئے۔ مجھے دو محبت کرنے والوں میں گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے، وردہ نے ان دونوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں، ارم نے کہا، جبکہ کرم شاہ تو بس وردہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ رات وہ دیر سے گھر پہنچے تو کبیر شاہ ہال میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی دیر کرم؟ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ بھائی جی ان دو لڑکیوں نے دیر کی ہے، میں نے تو نہیں کی۔ اتنے میں ملازم سارا سامان لا کر رکھ چکا تھا۔ کبیر شاہ محبت سے بولا تھا، گڑیا دکھاؤ کیا لے کر آئی ہو؟ تو وہ خوشی خوشی سب دکھانے لگی، جبکہ وردہ کی طرف ایک دفعہ بھی نہ دیکھا نہ پوچھا۔ یہ والا ڈریس بھابھی کا ہے، ارم نے پنک ڈریس نکال کر دکھایا۔ کبیر شاہ نے کوئی کامنٹ نہیں دیا۔ وردہ کی آنکھوں میں آئی نمی کرم شاہ نے بغور دیکھی تھی، جبکہ کبیر شاہ نظر انداز کر گیا تھا۔ میں تھک چکی ہوں، آرام کروں گی، کہتی وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھے رہے تھے۔ وردہ نے ایک دفعہ بھی وہ ڈریس کھول کر نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کون تھا، بس وہ سوچ کر رہ گئی، یا اللہ مجھے اور کسی مصیبت میں مت ڈالنا، میں نے تیری بنائی حدود میں شکر کر لیا ہے۔ وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، لیکن میں نے اس پر بھی صبر کر لیا ہے۔ وہ رو پڑی تھی جب آ کر لیٹ گئی۔ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ سوچ کی گہرائیوں میں تھی۔ سر ایک اہم بات بتانی تھی، حارث نے کہا۔ سن رہا ہوں، بولو۔ ہاشم کی کال آئی تھی، وہ ہنا بیگم سرمد آگا کے پاس ہیں۔ مجھے معلوم تھا وہ گھٹیا عورت ایسی ہی کسی جگہ سے ملے گی۔ سر وہ بہت بری حالت میں ہے، میں اس کی حالت اور بری کر دوں گا حارث، وہ قاتل ہے میرے باپ کی اور میری اماں کی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے سر وہ سرمد آگا کے گھر نہیں ہے، کہاں ہے پھر؟ اس کی کوٹھی جہاں وہ دھندا کرواتا ہے۔ کیا؟ یس سر، سرمد آگا نے انہیں دھندے پر بٹھا دیا ہے اور انہیں دن رات نشے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ بہت چیختی ہے، روتی ہے، لیکن وہ ظالم لوگ، ایسی عورت کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے حارث۔ کوشش کرنا کرم شاہ کو پتہ نہ چلے، اسے دکھ ہوگا، جو بھی ہے آخر وہ اس کی ماں تو ہے۔ سر کیا آپ ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں،
میں اسے کبھی بچانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن مجھے ان باقی کی تمام لڑکیوں اور عورتوں کو بچانا ہے جو وہاں سے لائی گئی ہیں، خود نہیں آئی۔ اوکے سر، کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ کبیر شاہ اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ پھر وہ باہر نکلا اور پانی پینے کے بہانے اس نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ سبھی سو رہے تھے، کوئی ملازم بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے کمرے میں گیا اور پھر گارڈ کو کال کی کہ اندر کی طرف کا کیمرہ آف کر دے۔ آرام آرام سے قدم اٹھا کر وہ وردہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تمہاری سب سے اچھی عادت یہ ہے لٹل گرل کہ تم صرف سنگل لاک لگاتی ہو جو میں سیکنڈ میں کھول سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وردہ کو مشکل سے تھوڑی دیر پہلے ہی نیند آئی تھی۔ روتے روتے کب وہ نیند میں ڈوب گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ پلاہٹ زدہ لگ رہا تھا، آنسوؤں کی لکیر بھی تھی چہرے پر۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا، لیکن میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے نقش چھوتے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کاش میں بتا سکتا کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ کیوں کیا یہ سب؟ میرا انتظار کرنا تھا۔ کیوں سوچا نکاح کا؟ وہ تڑپ گیا تھا۔ کسی طرح یہ آگ کم نہیں ہو رہی کہ تم کرم شاہ سے شادی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے چھوٹے صاحب سے محبت کرنا تھی، پھر کیوں نام لیا کسی اور کا؟ وہ آج بہت آہستہ آہستہ سے اسے چھو رہا تھا کہ جاگ نہ جائے۔ میں جس دن بھول گیا سب، اس دن تم میری باہوں میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ تمہیں تڑپنا ہوگا لٹل گرل، جیسے کبیر شاہ تڑپ رہا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے آہستہ سے چوم گیا، پھر وہ آرام سے واپس چلا گیا اور جیسے لاک تھا ویسے ہی لاک کر دیا۔ ہاں، آن کر دو کیمرہ، کہتے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا کیونکہ اب آسانی سے نیند آ جانی تھی۔ ہیلو سر۔ ہاشم بولو۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کی کال آئی تھی۔ سر، وہ سب لڑکیاں واپس پہنچ چکی ہیں۔ ہاشم، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کرواؤ، جلدی۔ جی سر، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ حارث، اندر آؤ۔ یس سر۔ وہ فوراً سے اندر آیا تھا۔ وہ تمام لڑکیوں کو جو واپس آئی ہیں اپنی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچا دو اور ان کا مکمل ریکارڈ رکھنا اپنے پاس۔ جی سر، آپ پریشان نہیں ہو، میں پورا خیال رکھوں گا۔ کرم، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگا بھائی جی؟ تمہارے چہرے پر مجھے وہ خوشی کیوں نہیں نظر آ رہی جو ہونی چاہیے؟ بھائی جی، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ اب اگر ہر وقت چہچہاتا پھروں گا تو آپ ہی بولیں گے زیادہ ہی خوش نہیں ہو رہے تم۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ کرم، میں بچہ نہیں ہوں جو مجھے تم بہلا سکو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یہ نکاح نہ کیا ہوتا تو… بھائی جی، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ تو دکھاؤ مجھے اپنی خوشی۔ مجھ سے پیسے مانگو، کم پڑ جائیں پھر سے مانگو، پھر سے کم پڑ جائیں تو کہو اور دیں بھائی جی۔ جو پسند آتا ہے خریدو، ارم کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کرو، گھومنے جاؤ، کھانا کھانے جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا بھائی جی یہ سب کرنے کی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ کرم، جی بھائی جی۔ میں نے آج تک وردہ سے کوئی تعلق نہیں بنایا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اگر تم خوش نہیں ہو تو میں اسے چھوڑ… بھائی جی، یہ بات آپ نے سوچی بھی کیسے؟ وہ میری بھابھی ہے اور ہمیشہ بھابھی ہی رہے گی۔ میں اپنے بھائی جی کی زندگی کی واحد خوشی ان سے کبھی نہیں چھیننا چاہوں گا۔ مجھے تو خود ارم بہت پسند آئی ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں اس بات کی تصدیق نہیں کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ تمہیں ارم پسند آئی ہے۔ کبیر شاہ واقعی خوش ہوا تھا۔ بھائی جی، آپ کب اپنی زندگی کا آغاز کریں گے؟ کیا مطلب؟ اب آپ کو وردہ بھابھی کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کو اپنے کمرے میں شفٹ کر لینا چاہیے۔ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کرم۔ اگر آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے تو انہیں طلاق دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار سکیں۔ کرم شاہ، کبیر شاہ غصے سے لال ہو کر چلایا اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ رک کیوں گے بھائی جی؟ مارے نا، میں نے آج تک آپ کو مارنے سے کبھی نہیں روکا۔ اگر ان کے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام برداشت نہیں تو پھر کس بات کی ناراضگی؟ محبت میں انا نہیں ہوتی۔
جاؤ یہاں سے کرم۔ نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ رات کو چھپ چھپ کر ملنا جائز ہے لیکن ان کے سامنے ہار ماننا جائز نہیں۔ میں کب گیا اس سے ملنے؟ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ بھائی جی یہ کس سے نظریں چرا رہے ہیں، مجھ سے یا خود سے؟ کرم میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ اسے؟ مجھ سے نکاح کے لیے حامی بننے کی؟ میں نے ایسا کب کہا کبیر شاہ؟ کبیر شاہ برہم میں نے ایسا کب کہا؟ کبیر شاہ برہم ہوا۔ میں جانتا ہوں بچہ نہیں ہوں، کیوں آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی ہے؟ جبکہ شادی کی عمر تو آپ کی نکلی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں بڑی اماں نے آپ کو 15 سال کیوں دور رہنے کو کہا، جبکہ آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے۔ 15-16 سال کم عمر نہیں ہوتی، اور پھر اوپر سے اور 15 سال آپ کی عمر 35-36 سال ہو چکی ہے۔ اور کتنا بوڑھا ہونا ہے آپ نے؟ 27-28 کی تو بھابھی بھی ہو چکی ہوں گی۔ وہ 8 سال کی تھی تب کرم، اور میں ابھی مشکل سے 22 سال کا ہوں، لیکن آپ کو میری شادی کی جلدی ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں، اور کہاں سے لگتا ہوں کہ میں 36 کا؟ زیادہ بھی کرو تو 28 یا 30 کا لگتا ہوں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دینا مجھے۔ کرم شاہ میں جو کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر رہا ہوں، تم دور رہو ان معاملات سے۔ بھائی جی پلیز۔ اس نے پھر سے کوشش کی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا کرم۔ یہ واضح اشارہ تھا جو وہ دے چکا تھا کہ اسے جانے کے لیے۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ ارم سے ٹکراؤ ہوا تو وہ بہت کوشش کے باوجود اس سے کوئی بات نہیں کر سکا اور باہر نکل گیا۔ آفس میں سربراہی کرسی پر کبیر شاہ بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا جب حارث اندر داخل ہوا۔ سر وہ کچھ بات کرنی ہے۔ آ جاؤ۔ سر وہ کچھ لڑکیوں کے والدین ان کو گھر واپس آنے پر قبول نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب بہت پیسے لگا کر بھیجی گئی تھی اور اب خالی خات واپس آ گئی ہیں۔ حارث سن، جاہل لوگوں کو کون سمجھائے کہ ان کی بیٹیاں صحیح سلامت عزت سے گھر واپس آ گئی ہیں، اس پر شکر کریں، ورنہ ترس جاتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کو۔ میٹنگ ارینج کرو ان کے ساتھ میری۔ سر آپ نے جلدی واپس بھجوا دی ہیں لڑکیاں، سرمد آگا کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں حارث کہ اب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی بیٹی سے تمہاری ملاقات کب ہے؟ سر کل شام کو۔ حارث شرما کر بولا، یہ آفیشل ڈیٹ ہے تمہاری، کوئی عاشقی معشوقی والی نہیں۔ سر ویسے میں اتنا بھی برا نہیں کہ ایک لڑکی کو نہ پھنسا سکوں۔ حارث نے مسکین سی شکل بنائی تھی جب کبیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حارث غائب۔ بیوقوف سمجھتا ہے مجھے؟ سرمد آگا تہہ خانے میں بیٹھا اپنے خاص آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا جب ہاشم اندر داخل ہوا۔ بوس بڑی پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین تھا ہاشم تم خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ سر وہ آج رات ملیر کے راستے اپنے فارم ہاؤس پر جائے گا، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں آج رات اچھا شکار ملے گا۔ ہاں ہاں ہاں، دل خوش کر دیا تم نے ہاشم، لیکن میں اس کا سب سے خاص دوست ہوں، اس بات کا خیال رکھنا۔ یس باس، کہتا وہ خوشی سے باہر نکل گیا۔ یس جیکی، کیا مال پہنچ چکا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مال ابھی تک نہ پہنچے؟ وہ پریشانی سے سیدھا ہوا تھا۔ ہاں میں پتہ کرتا ہوں، یہ ڈیل کہیں نہیں جانی چاہیے، میرا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ جانتا ہوں جیکی، تم فکر مت کرو، میں جیسے بھی ہوا یہ مال تم تک ضرور پہنچے گا۔ فون بند کرتا وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ شمس شناسائی، وہ چلایا جب شمس بھاگتا ہوا اندر آیا۔ جی باس؟ جلدی کرو، پتہ کرو، اس دفعہ یہ مال ہر حالت میں جیکی کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ٹیبل سے چیزیں اٹھاتا نیچے پھینک چکا تھا جبکہ شمس باہر نکل گیا۔ اگر اس دفعہ تم میرے راستے میں آئے نا کبیر شاہ، تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا تمہیں۔ تم ابھی تک واقف نہیں ہو کہ سرمد آگا کیا چیز ہے۔ تم نے دوست بن کے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یس سر کہتا ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ آؤ آؤ میرے ہیرے، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کبیر شاہ کی ایک ایک خبر چاہیے، اس کے گھر کون کون ہے، کیا کیا کرتا ہے،
وہ کہاں کہاں جاتا ہے اور وہ کون ہے جس کی مٹھی میں کبیر شاہ کی جان ہے۔ اوکے باس، میں جلدی بتاؤں گا، کہتا وہ باہر نکل گیا جبکہ سرمد آگا جلے پیر کی بلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کبیر شاہ، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ کیا گاڑیاں تیار ہیں حارث؟ سر ہم نہیں جا رہے، وہ سکون سے بولا۔ جانتا ہوں، یہ بتاؤ گاڑیاں تیار ہیں؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے سر؟ حارث نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ تمہیں اکیلے ڈیٹ پر کیسے جانے دیں؟ تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو میں تمہاری رکھوالی کے لیے ساتھ جا رہا ہوں۔ پچھلے 5 مہینے اور 26 دن لگا کر میں نے لڑکی پٹائی ہے، اب جا کر ملنے کے لیے راضی ہوئی ہے، لیکن نہیں برداشت ہو رہا آپ سے۔ حارث ڈیوٹی ٹائم سٹارٹ ہو گیا تمہارا۔ اوکے سر، کہتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلے سر، کہتا باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے ریزروڈ ٹیبل پر بیٹھ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا جب وہ سفید شرٹ کے ساتھ کالی پینٹ، پونی ٹیل بنائے، 7 بڑی بڑی گول بالیاں کانوں میں پہنے، جاگرز شوز میں کوئی حسین پری ہی لگ رہی تھی۔ ہیلو، کیا تم عامر ہو؟ حارث کے پاس آتے اس نے پوچھا۔ تم لیزا ہو؟ یس، وہ خوشی سے بولی۔ جی میں عامر ہوں۔ حارث تو اپنا نام بتاتے بتاتے رکا جب لیزا بے باکی سے حارث کے گلے لگ گئی۔ تم مجھے بہت پسند آئے ہو، کہتی وہ بہت خوش لگ رہی تھی جبکہ حارث کے ماتھے پر پسینے کی بھینی بھینی سی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس نے شرما کر کبیر شاہ کی طرف دیکھا جو ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پسینہ صاف کرتے وہ مسکرا کر لیزا سے باتیں کرنے لگا۔ لیزا تو اس سے ملنے کے بعد کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی جب حارث نے پوچھا، لیزا؟ یس مائی لو، وہ مسکرائی۔ میں تمہیں کیسا لگا ہوں؟ بہت اچھے، وہ مسکرائی۔ کیا ہم شادی کریں گے؟ زیادہ جلدی نہیں چل رہے تم؟ اتنی بھی کیا جلدی شادی کی؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا لیزا، حارث محبت پاش لہجے میں بولا۔ سچ کہوں عامر تو تم بھی مجھے بہت اچھے لگے ہو۔ ان 6 ماہ میں تم نے کبھی مجھے کسی قسم کی کوئی بری حرکت کے لیے نہیں کہا۔ یقیناً میرا انتخاب بابا کو بھی پسند آئے گا۔ مطلب تم راضی ہو؟ یس، وہ مسکرائی جب حارث نے اسے زور سے حق کیا۔ شکریہ میری جان، وہ کہتے وہ دونوں باہر نکل گئے جبکہ کبیر شاہ وہیں بیٹھ کر حارث کا انتظار کرنے لگا کیونکہ وہ جو ڈرامہ کر رہا تھا اس کا بھی تو حساب لینا تھا۔ تو ہاں جی، یہ میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ جو ہے نا وہ فل سٹاپ کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ